بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت پر قرآن و حدیث میں کیا دلائل پیش کیے گئے ہیں؟ اگر کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو کن حالتوں میں ضرورت ہو سکتی تھی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا تاکہ اہم معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک محفوظ اور جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مکمل اور کامل شریعت عطا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک کے انسانوں کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اتباع کرنا ہے۔ عربی میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچ جانا، کام مکمل کر کے فارغ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جس کا معنی ہے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی ارشادات میں عقیدہ ختم نبوت کو واضح بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، اب رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی۔ صحیح بخاری۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ ترمذی۔ ختم نبوت پر قرآن و حدیث کے بعد تیسرا اہم ثبوت صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ہر اس شخص کے خلاف برسر پیکار ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایسے کسی شخص کو صحابہ کرام نے زندہ نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ پاکستانی آئین 1973 میں بھی مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ یوں منکر ختم نبوت کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت ذیل کی 4 حالتوں میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، کسی قوم میں کوئی نبی نہ آیا ہو اور اس تک پیغام الہی پہنچا ہی نہ ہو۔ نمبر 2، پہلے گزرے نبی کی تعلیمات بھلا دی گئی ہوں یا ان میں ایسا رد و بدل کر دیا گیا ہو کہ نبی کے نقش قدم پر چلنا ممکن نہ رہا ہو۔ نمبر 3، پہلے نبی کی تعلیمات جامع اور مکمل نہ ہو۔ نمبر 4، ایک نبی کی مدد و نصرت کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت ہو۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ان وجوہات میں سے اب کوئی بھی وجہ باقی نہیں۔ ہر قوم تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت محفوظ ہے۔ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے قیامت تک آنے والے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور واجب القتل ہے۔ اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھ کر ڈن لکھ دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔